اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية الإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله تعالى أعداءهم أجمعين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. فزت برب الكعبة بلند السعادات. اللہ مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. آقا زادی اس بہترین عبادت میں بہترین حاضر عطا فرمائے. دنیا جس خوف میں مبتلا ہے میرا مالک علی ولی اللہ پڑھنے والے کی حفاظت فرمائے. ہمیں عزاداری کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مولا امیر المومنین کی ولایت میں استقامت نصیب فرمائے. قائم کا انتظار نصیب فرمائے. مالک کا دیدار نصیب فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. صحابہ درود کرنے بلند آواز سے صلوات. اجازت ہے تو 19 رمضان کی صبح 40 ہجری مسجد کوفہ کی مسجد کا مصلی. مصلی پہ کائنات کے ایک عظیم شہنشاہ نے جملہ کہا: فزت برب الکعبہ. رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. یہ ایسا جملہ تھا جسے آج تک تاریخ انسانیت جھٹلا نہ سکی. قاتل نے امیر المومنین پہ میدان پہ حملہ نہیں کیا. اس نے مسجد میں مصلی پہ علی کا انتظار کیا. قاتل یہ سوچ لے کے آیا تھا کہ شاید میں مصلی پہ علی کا قتل کروں تو علی عبادت سے نکل جائے گا. امیر المومنین نے سر سجدے میں رکھا. نماز کی عزت بڑھ گئی. نماز کی لاج قائم ہو گئی. نماز نے بھی علی کی جبین کا بوسہ لے کے کہا: عزت تو میری بڑھ گئی، قد تو میرا بڑھ گیا، لیکن تیرے قدموں کی قسم ہے میں قیامت تک وہ نمازی برداشت نہیں کروں گی جو تیرے بغیر مسلم ہوئے. مجھے وہ نمازی چاہیے جس کے پاس علی جیسا. پوری ملک پاکستان میں عاشقوں کا سمندر ہر طرح کے خوف و ہراس کو چیرتا ہوا حسین کے گھر کی طرف بڑھا. 2 ماہ سے تشنہ یہ قوم جسے خوف و ہراس میں مبتلا کیا گیا، میرا سلام ان ماتمیوں کو جنہوں نے آج کی رات ہر ایک خوف کو ہٹا کے امام بارگاہوں میں سجدہ کر کے زمانے کو بتا دیا کہ بیماری سے موت کا ڈر ہے، علی کو چھوڑ کے زندگی پہ لعنت ہو جائے. زندگی پیاری ہے ہر طرح کا، لیکن ہمیں علی کے بغیر جینے کی عادت ہی نہیں ہے. ہمیں وہ زندگی اچھی نہیں لگتی جس میں علی ہو. موت کا خوف انہیں ہوتا ہے جنہوں نے مرنے کے بعد مر ہی جانا ہوتا ہے. ہم تو مرنے کے بعد بھی نہیں مرتے. تمہیں خبر نہیں ہے کہ ہمارے ہاں نیزوں پہ بھی بولا جاتا ہے. ہمیں وباؤں کا خوف نہیں ہے. ہم حکومت پاکستان میں، ہم اس ملک میں رہنے والے دوسرے درجے کے شہری نہیں. اگر ہمیں کوئی آج یہ کہے میڈیا میں بیٹھ کے کہ شاید یہ شیعہ کے علی ابن ابی طالب جو ہیں یہ حکومتی ہدایات میں ہمیں نہیں کرتے، ہمیں ہر وہ حکومت اچھی لگتی ہے جو علی سے مخلص ہو. علی سے مخلص نہ ہو تو ہمیں باپ اچھا نہیں لگتا.
ہمیں ہر اس حکومت کے ساتھ ہم چلنے کے لیے تیار ہیں جو امیر المومنین کے ساتھ مخلص ہو، جو علی کے ساتھ مخلص نہ ہو، ہمیں نہ وہ حکومتیں اچھی لگتی ہیں، تاج تخت یہ وقتی طور پہ بے عزتوں کو عزتیں دیتا ہے۔ میرے شہنشاہ کی ولایت وہ اپنی نعمت ہے جو علی چنے ہوئے لوگوں کو دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں پوری پوری رات قرآن پڑھنے والوں ایک بار یا علی کہہ لیتے ہیں۔ مسلسل قرآن پڑھنے والوں ایک بار یا علی کہہ لیتے تو ایک رات میں کئی قرآن ختم کر لیتے۔ اہل علم چہرے تشریف فرما ہے، اللہ نے قرآن میں کہا کہ اس قرآن کے اندر ایک چھپی ہوئی کتاب ہے۔ یہ آیت آج بھی موجود ہے اور بڑے بڑے مفسرین اس پہ بھوکے کہ وہ کتاب مکنون کیا ہے، وہ چھپی ہوئی کتاب کیا ہے۔ نبی کے دور میں تو صحابہ آپس میں بحث کر رہے تھے، انہوں نے کہا یہ جو قرآن کے اندر یہ آیت آئی ہے کہ قرآن کے اندر ایک چھپی ہوئی کتاب رہتی ہے جسے مطالعون کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا۔ نبی سے پوچھتا تھا کہ یہ قرآن کون سا ہے، یہ کتاب کون سی ہے، یہ کون سی چھپی ہوئی کتاب ہے؟ یہ قریب سے جناب سلمان محمدی گزرے، ایک صحابی نے کہا یہ علی کا شگرد ہے، اسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ اسے سلمان کو آواز دے کر سلمان تو نے جو علی سے علم سیکھا ہے، تو جو معرفت کے درجے میں فائز ہے، کیا تجھے پتا ہے کہ قرآن کے اندر کون سی کتاب چھپی ہوئی ہے؟ قصر بطول ہو، لاہور ہو، مدت کی پیاسی ذکر کی یہ قوم اور پھر جملے کتابوں نے سلمان محمدی کو سنا کے کہتے ہیں کہ تفسیر سناؤ یا دکھاؤ؟ تفسیر سناؤ یا دکھاؤ؟ اس صحابی کا تو تفسیر دکھا بھی سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید سلمان محمدی ابھی قرآن اٹھائے گا، کسی آیت پہ انگلی رکھ کے کہے گا یہ ہے وہ آیت جسے اللہ نے کتاب مکنون کہا ہے، یہ ہے وہ سورت جسے اللہ نے کتاب مکنون کہا ہے۔ سلمان محمدی چل رہے ہوئے صحابی پیچھے پیچھے چلتے گئے کہ سلمان محمدی ہمیں کہاں لے کے جائے گا؟ دہلیز سیدہ آئی، دہلیز سیدہ پہ سلمان نے سجدہ رکھا، دہلیز سیدہ پہ ہاتھ رکھے گا، یہ ہے وہ قرآن جس کے اندر وہ کتاب ہے۔ قرآن کھولو تو اندر سے کیا نکلتا ہے؟ آیت نکلتی ہے۔ سلمان نے یہی دیکھو لہذا یہ لیلۃ القدر میں مسلسل قرآن پڑھو، لیکن ایک بار یاد ہی کرو، کوئی 19ویں میں، کوئی 21ویں میں، کوئی 23ویں میں، کوئی 27ویں میں، کسی کو پتہ ہی نہیں قدر کی رات کون سی۔ میرے مالک کو قدر کی رات بتا دیتا تو میں قدر کی رات بتا دیتا، پھر قدر کی رات کی قدر ہی نہیں رہتی۔ تلاش کرنی پڑے گی، ڈھونڈنی پڑے گی۔ ان راتوں میں ایک رات ہے جس رات پہ قرآن اترا تھا۔ معصوم سے کہ بندے نے پوچھا تھا مولا یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ امام کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا لیلۃ القدر میری دادی بطول کا ہے۔ لیلۃ القدر کی مکمل فضیلت نہیں ہے تو بطول کے دشمن پہ لعنت کرے۔ لہذا کوئی حکومت ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش نہ کرے، ہم دوسرے درجے کے شہری نہیں، ہم اس ملک کے بانی ہیں۔ میں قوم کی تائید کے ساتھ، بزرگوں کی تائید کے ساتھ
کرایہ دار نہیں، مالک ہیں۔ لہذا اس ملک میں جب تک حسین کا ذکر ہے، وباؤں کا خوف کھانے والوں کبھی خاک شفا کا معجزہ بھی نہیں۔ تمہارے ہاسپٹل میں وینٹیلیٹرز ختم ہو گئے ہیں، بیڈ ختم ہو گئے ہیں، ہم امام بارگاہوں کا دروازہ کھولتے ہیں کیونکہ مریض حسین کے گھر میں لا تو صحیح۔ حسین کی قسم یہاں سے باہر شفا کے کوئی جا کے نہیں رہا۔ یہ وہ وقت ہے جہاں ہمیں اپنی اس قوم کو لوگوں کے سامنے حسین کے ذکر کی تاثیر دی۔ کیا کہتے ہیں یہ ایک وائرس ہے، کیا ہوتا ہے اس سے؟ اسے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے تو مطلب سے حسین میں بیٹھ کے سانس لے کے اس سانس کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی جس سانس کو علی کہنے کی عادت۔ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ وائرس سے وہ کرتا ہے جس کا وارث کوئی نہ ہو۔ موت میں نہ وہ ہمیں ٹھیک ہے، ہم نے اس ملک میں 25 رجب کے جلوس سے لے کے رمضان تک ہم نے حکومتی ہدایات کو دیکھا، لیکن ہم اس چیز کو قطعاً قبول نہیں کریں گے کہ بازاروں میں عید کا رش ہو، مارکیٹیں کھول دی جائیں، تاجروں کے کہنے پہ دباؤ کے ساتھ بازار کھول دیے جائیں اور حسین کے گھر کے دروازے کا کھول۔ لہٰذا آج کی شخص محکوم کے وقت کو جو ایجنسیوں کے اہلکار ہیں کہ قتل کل کہیں بھی پورے ملک میں امیر المومنین کا جلوس روکنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر امیر المومنین کا جلوس کہیں رکے اور آپ مطمئن ہو کے گھر بیٹھے رہیں کہ نہیں کہ حکومت کے ساتھ کون ٹکر دے سکتا ہے تو پھر معاف کیجیے گا، پھر یہ کوفے والی خاموشی ہو سکتی ہے، کربلا والی دلیری نہیں ہو سکتی۔ پوری فیملی بچوں کے ساتھ پرداداروں کے ساتھ خود امیر المومنین کے جلوس کو ڈھونڈیے، اگر کہیں جلوس نہیں بن رہا تو خود جلوس بن جائے۔ کون کہتا ہے کہ ہزاروں کا رش ہو اس جلوس میں؟ ایک ماں بھی اپنے گھر سے عباس کا عالم لے کے نکلا، ہر فرد ایک قوم بن جائے، لیکن اگر ہم نے اپنے حقوق یہی کے دبانے شروع کر دیے تو ہمارے والی نسلوں کے لیے مقروض ہو۔ ہجری کو بھی علی کے جنازے میں تنہائی تھی، یہ قوم کی آنکھیں تصویر ہونے کے لیے یہ قوم گھروں میں بیٹھ کے روئی۔ ہم نے بڑی مشکل سے 25 رجب شہنشاہ موسیٰ کا عظم کا جلال گھروں میں بیٹھ کے دیکھا، ہم سے 28 رجب بڑی مشکل سے ہم سے سب کچھ لے لو، ہم سے ہمارے گھر لے لو، ہماری اولاد ہم سے لے لو، ہماری زندگی ہم سے لے لو، ہم سے علی نہ لے لو، ہم سے عزاداری نہ چھین لو۔ صدا سے معافی مانگ کے میں پہلی ایک سطر پڑھ لوں، صدا تشریف فرمائے، معافی مانگ کے جملہ پڑھ لوں۔ آج کتنی بیدار ہوگی علی کی بیٹی، ہر سال کبھی اس امام بارگاہ سے تبوک، کبھی اس امام بارگاہ سے تبوک، کبھی اس امام بارگاہ سے تبوک، کبھی ایران سے مانگوی، کبھی ایران سے جلوس، آپ ساری رات علی کی بیٹیاں شہروں میں کبھی ہے کہیں میرے بارے میں جنازہ ہے کہیں میرے بارے میں فضائی مختصر کرو کیونکہ یہ شب شب عاشور جو قومی باتیں کرنی چاہیے تھی وہ میں نے ممبر پہ کر دی،
جو میرا مسئلہ حق تھا ایک طالب علم ہونے کے حیثیت سے اس شہر میں علی کی جیسے امیر المومنین شہنشاہ کی ایک پاک شہزادی ہو لاہور والوں پورا تھوڑا سا گوش ہے میں محنت کر رہا ہوں تھوڑا سا گوش ہے یہ تمہاری اداکاری دیکھنے کے لیے تو پاکستان میں آئی ہے کل یہ نہ ہو کہ علی کی بیٹی رو گئے ہیں بابا 40 ہجری کو بھی ہمیں فرصت دینے کو نہیں آیا تھا شب عاشور 19 کی صبح زخمی ہوئے میرے شہنشاہ خدا سے معافی مانگتے میں ممبر پہ دعا کر رہا ہوں آمین کہنا یہ دعا والی رات نہیں ہے میں پھر بھی دعا کرنے لگا ہوں میرا مالک کسی کی بیٹی عید کے قریب یتیم نہ ہو معاشرتی زندگی گزارنے والے لوگ بیٹھے ہیں مجھے رو کے چیخ مار کے بتاؤں کسی بیٹی کا 90 سال کا باپ عید کے قریب مل جائے ہم عید نہیں کرتے لوگ کہتے ہیں نہ عید کے کپڑے پہننا اس کا باپ مرا ہے چند دن پہلے اگر صدر برداشت کر سکے لاہور کا ماتمی تو پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دینا جس کا 90 سال کا گناہگار باپ مر جائے اس کی بھی ہم عید نہیں کرتے 21 رمضان 40 ہجری علی کی بیٹیاں کوفہ پردیش میں تھی کبھی نے مسلمان دروازے پہ آ کے کہتے مار کے کہتے تھے زینب یتیم ماتم کرنا جتنا رو سکو جتنا اونچی چیز مارسی ہوتی ہے اونچی چیز مارنا عید قریب ہے کالے کپڑوں میں عید گزارنا ماتم کرتے ہوئے عید گزارنا میری قوم کی ماں سے میں محنت کر کے بیٹا بن کے محنت کرنے لگا ہوں اکثر ماؤں نے جو بیٹے منتوں سے مانگے ہوتے ہیں جی جب عید قریب آتی ہے ماؤں کے پاس ایک تسلی ہوتی ہے چل بچے ہیں بچوں کی وہ عید ہوتی ہے میں اپنی قوم کی ماؤں کی محنت کرتا ہوں یہی وہ وقت ہوتا ہے جب تم اپنے بچوں کو ماتمی بناتی ہو میں محنت کر کے کہوں گا تمہارے بچے عید کے قریب کہنا ماں ہمارے کپڑے کیوں نہیں ہیں بچے کو قریب بتا کے کہنا بیٹا ہم عید نہیں کرتے علی کی بیٹی کا بیٹا ہم عید نہیں کرتے 40 ہجری کو ہمارا ہونا عید سے نام دن پہلے کوفے کی گلیوں میرا سلام اور ماتمیوں کو جو بہنوں کو غدیر عید دینے جاتے ہیں بہنوں کو آس ہوتی ہے نا عید کی غدیر میں دیا کرو مباہلے میں چلے جائے 3 شبان کو بہنوں کے گھر جائے بہنوں کو آس ہوتی ہے میرے بیٹے کے گھر سے میرا باپ آئے گا میرے بیٹے کے گھر سے میرا بھائی آئے گا امیر کی شہادت کے 9 دن بعد کوفے میں عید تھی حسن شہزادی کے گھر گئے بی بی نے اپنے گھر میں جناب حسن کو دیکھا شہزادی دیکھ کے کہتی ہے تو میرا بھائی نہیں یا بابی کی جگہ پہ باپ عید والے دن بیٹیوں سے پوچھتے تجھے کچھ چاہیے حسن تو بھائی بن کے نہیں بابا علی بن کے آیا ہے اگر میں تجھے بیٹی بن کے کچھ کہو تو پوری کرے گا حسن سب پہ پیار دے گا جو مانگنا مانگ آج حسن امیر ہے اللہ تعالیٰ جو بہنوں کا بھائی کرے گا وہ ماتم شروع کرے گا میروں کا نہیں حسن دوسرے زمان کو مجھے دے گا اور حسن روح ہے جو مانگنا مجھ سے مانگے تاکہ کبھی بھی میری منت ہے غازی سے کہ میرے بابی علی کے کپڑے
علی کی شہزادی کو بیوی سمجھ لے ہم نصیب کرے، ہماری نسلوں کو ہماری نصیب کرے۔ عباس سے کہہ میرے باب علی کے کپڑے پہن، ایک بار مجھے سحر میں چل گئی۔ 18 بیٹے، بسم اللہ، 18 بیٹے، 18 بیٹے میرے شہر۔ کوفے میں کتنا روب تھا علی، اس باپ کے 2 بیٹے اور اس کے 18 بیٹے، برابر جیسے کم، خوبصورت چہرے، خوبصورت داڑھی۔ علی مومن کی گلیوں میں چلتے، دائیں حسن چلتے، بائیں حسین چلتے، پیچھے راضی چلتے، جاتے ہوئے بھائیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں ہمارے پردے کو کیا خبر، میرے بھائی کا باپے کے سامنے چلتے ہیں، لیکن یہ باپ کون ہے؟ بیٹا کا۔ شادی دیکھنے آئی تھی میری شہزادی اپنے باپے کی۔ 17 رمضان امیر المومنین کا کوفے میں آخری خطبہ۔ صحابہ کہتے ہیں اس دن امیر المومنین کے خطبے کی تفسیر بدلی ہوئی تھی۔ پہلے جب امیر المومنین منبر پہ خطبہ دیتے امیر کے چہرے پر روب، جلالت۔ 17 رمضان امیر المومنین نے آخری تقریر کی، چہرے پہ غربت، امامے کے پیٹ دونوں طرف سے کھلے ہوئے۔ اپنی تقریر میں امیر المومنین نے کہا کوفے والوں گواہی دو، علی نے کبھی کسی یتیم کو حق تو نہیں کھایا۔ کوفے کے لوگوں کی آواز آئی ہم نے تجھے سعادت امام زمانے میں نہیں دیکھا۔ علی لوگ کے فرماتے ہیں میں نے کوفے کے یتیموں کو گھروں میں کھانا پہنچایا ہے۔ یا علی ہمیں خبر ہے تو کوفے کا عادل امام، تو شہنشاہ ہے ہمارا۔ امیر المومنین لوگ کہنے لگے 17 رمضان 40 ہجری کوفے میں تقریر کرتے ہوئے تو میں بتا رہا ہوں میرے باپ کسی یتیم کو ستانا نہ، میرے باپ یتیموں کو تقریر تمام ہوئی۔ صحابہ پریشان ہوئے کہ آج امیر المومنین یہ جملے کو۔ امیر المومنین کی آواز ہے کوفے والوں اپنی عورتوں کو میرے گھر بھیجو۔ امیر المومنین دہلیز پہ رکے، کوفے کی عورتیں امیر المومنین کے گھر آئیں۔ میں صدا سے معافی مانگے ڈر ڈر کے نکلا پڑا، بڑی روحانیت والی بارگاہ۔ امیر نے دروازہ کھولا، کوفے کی عورتیں امیر کے گھر آ گئیں جنہوں نے کوفے کی زیادت کی ہے۔ بیت علی نے ابی طالب، گھر کوفے کی عورتوں سے بھر گیا۔ باہر والے دروازے کو بند کر کے امیر المومنین کی آواز ہے فضہ بہن چراغ روشن کر۔ بی فضہ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم زندگی میں ایک چراغ روشن کرتے تھے، دوسرا چراغ علی نے کبھی روشن نہیں کرنے دیا، کیونکہ علی کی بیٹیاں بابے سے بھی پردہ کرتی تھی، بھائیوں سے بھی پردہ کرتی تھی۔ آج امیر المومنین کی آواز ہے فضہ سارے چراغ روشن کر دے۔ فضہ کے پیلے جسم نے کانپنا شروع کیا، علی نے سارے چراغ بھی روشن کیے۔ سارے چراغ روشن کرنے کے بعد علی لوگ کہتے میری بیٹی زینب سے گئے ایک بار اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کے کوفے کی عورتوں کا اپنا چہرہ دیکھا، سے بھی پردہ کر دیا۔ دروازے میں دستک ہوئی، سرکار ابوالفضل عباس دروازے کی جانب چلے، امیر المومنین کے آواز عباس اٹھی، امیر المومنین نے خود دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلا، 4 گھوڑا سوار، چہروں پہ نقاب، امیر المومنین کے دروازے میں۔ جو ہی امیر المومنین کا دروازہ کھلا، چاروں کے چاروں گھوڑے چل پڑے۔
امیر المومنین کے قدموں پہ دونوں ہاتھ آواز من انتم کون ہو پہلے نے چہرے سے کہا مولا حذیفہ یمانی، دوسرے قدموں پہ ہاتھ رکھے مولا ابراہیم ابن مالک، تیسرے کی آواز مولا محمد اللہ ابن مخفف، چوتھے کی آواز شہنشاہ نے اسود بن نباتہ۔ امیر المومنین نے کہا میرے دروازے پہ کیوں آئے؟ اتنا کہنا تھا پہلی سطح جب میں پڑھنے لگوں ماتمی ماتم کی تیاری کرنا، حذیفہ رو کے کہتے جب سے یہ رمضان آیا ہے ہمیں آپ کی تقریروں سے ڈر لگ رہا مولا کتبوں پر لہجہ بدل گیا۔ مولا ایک دن آج ایک صحابی نے پوچھا تھا آپ نے داڑھی خزاں کیوں نہیں کی؟ آپ نے کہا قریب کے لہو سے خزاں ہوا۔ مولا ایک دن آپ نے ایک صحابی سے پوچھا آج رمضان کی کیا تاریخ ہے؟ اس نے کہا 16۔ آپ نے کہا زیادہ گزر گئے تھوڑے رہ گئے۔ مولا ہم نے کوفے میں ایک شخص کو زہر خرید پہ ہوئے دیکھا ہے، مولا کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہے، رب کے محنت کر کے کہتے ہم چاروں رات کے وقت دروازے پہ چلی آئے ہیں، مولا پردیس میں بیٹیاں یتیم مولا تیری بیٹیاں پہ نشانی دے مولا دروازے پہ میرا شہنشاہ کوفے کے حالات بدل گئے، ہم چاروں نے مل کے وعدہ کیا ہم آپ کے دروازے میں کہہ رہے ہیں آپ مسجد میں جائیں گے ہم ساتھ، آپ گھر میں ہوں گے ہم دروازے میں۔ اب جو بالکل رسول جو امیر المومنین نے کہا وہ ہمارے لیے نصیحت بھی ہے۔ امیر المومنین نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم اپنے وقت کے امام سے غافل نہیں تھے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اگلی سنگت ماتمیوں کی آئے دور تک نکلے گی، امیر کی آواز ہے لیکن مجھے تمہارے پہلے کی ضرورت نہیں، میرا عباس ہے، میرا حسن بڑا بہادر ہے، تم نے نہ بھی کہا کہ نہ بھی کہا، میں تمہیں جلائے خیر کی دعا دیتا ہوں، جاؤ اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ، جس بندے کی آنکھ خوش ہے میں اسے ماتم کی دعوت دینے لگا ہوں۔ حذیفہ یمانی کہتا ہم نے علی کی منتیں کی لیکن امیر المومنین نے حکمن کہہ دیا، اب ہم پہ کھڑا ہونا حرام ہو گیا تھا۔ حذیفہ کہتا ہم روتے روتے علی کی گلی سے چلے، حذیفہ کہتا میں نے علی کی گلی کا موڑ مڑا، میں نے آخری بار پیچھے مڑ کے دیکھا، علی ہاتھ ہلا کے کہے حذیفہ اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے، حذیفہ اللہ کے حوالے۔ علی کی بیٹی